رہے ہیں وہ آف ایج ہونے چاہیے, ان کے پاس شناختی کارڈ وغیرہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ وہ جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس شعبے سے ان کا تعلق ہونا چاہیے, اس میں کچھ ان کا کام میں ایکسپیرئنس ہونا چاہیے, اور ان کے کچھ سالڈ آبجیکٹیوز ہونے چاہیے جو کہ وہ آ کے امپلیمنٹ کریں واپس, اور جو سیکھ کر آئیں وہاں سے. صحیح. تو یہ کیسے آپ شیورٹی کیسے لیتے ہیں کہ جو کچھ وہ وہاں سے سیکھ کے آئیں گے وہ واپس امپلیمنٹ ہوگا؟ کچھ ٹیکنیکل کرائیٹیریا تو ہمیں دیا بھی جاتا ہے, جو شعبے ریکمینڈ کرتے ہیں, جو شعبے اپنی ریکوائرمنٹ بھیجتے ہیں کہ ان کو کس قسم کا اسٹڈی ٹور یا ان کو کس قسم کی ٹریننگ چاہیے, وہ اپنی ریکوائرمنٹ بھیجتے ہیں. اور اینڈ موسٹ آف دا ٹائم وہ ریکمینڈ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں لوگ کس طرح کے لوگ اٹھانے چاہیے اور کن کن شعبوں سے, گورنمنٹ کے شعبوں سے یا کن کن گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ سے یا سیمی گورنمنٹ سے یا پرائیویٹ سے, کس قسم کے کن ڈپارٹمنٹ سے لوگوں کو سلیکٹ کرنا چاہیے. ٹھیک. اور مجھے یہ بتائیے گا آپ کے, کیونکہ آپ نے گورنمنٹ, سیمی گورنمنٹ اور میں ہمیں پرائیویٹ سیکٹرز یہ تمام شعبے ہیں, ان سے پارٹیسپینٹس کو سلیکٹ کر رہی ہیں, اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ڈپارٹمنٹ خود آپ کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکٹ کر کے, تو یہ تمام پروسیجر جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے بغیر ادھورا سمجھا جاتا ہے. اچھا, یہ سعدیہ ہمیں بتائیں کہ ابھی آپ نے کہا کہ ایک جو پارٹیسپینٹس کا گروپ ہے وہ جا رہا ہے, جو 7 پارٹیسپینٹس پر مشتمل ہے, کوئی آلریڈی جا بھی چکے ہیں اور جا کے کوئی واپس آئے ہیں, کوئی اس طرح کی آپ کے سامنے کوئی آپ ایگزامپل ہمارے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں؟ دیکھیں جی, یہ 1 سال کا پروجیکٹ ہے جس میں پروسیسز کرتے ہوئے ہمیں اتنا عرصہ گزر چکا ہے, اور اب جیسے کہتے ہیں کہ فروٹ کھانے کا ٹائم ہے. اچھا. سو ناؤ وی ہیو اے لاٹ آف ٹریننگز ان دا پروسیس. یہ ہمارا ایک گروپ کینیا جا رہا ہے, ہمارے 2 آڈیٹر جنرل آف پاکستان سے بہت سینئر لیول کے آڈیٹرز آلریڈی گورنمنٹ اکاؤنٹیبلٹی آفس میں ایک فیلوشپ پہ جا چکے ہیں, جو 4 مہینے کا پروگرام ہے, اینڈ وہ دے آر اسکیڈولڈ ٹو ریٹرن سم ٹائم ان اگست. اور وہ کہاں پہ گئے ہیں؟ یو ایس گئے. وہ یو ایس گئے ہیں. اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں اتنے سینئر لیول کے لوگ جنہوں نے اپنی ایک زندگی گزاری, تجربہ ان کے پاس ہے, اور اب مطلب آپ نے کہا کیونکہ ہائیلی رینکڈ لوگ وہاں پہ گئے ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں وہ آن ریٹرن کیا چیز ڈفرنٹ جو ہے وہ ہمارے ملک کو جو ہے وہ متعارف کروائیں گے, یا جو سیکھ کے آئیں گے اس کا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ٹریننگ کا فائدہ ہر لیول پہ اور کسی بھی ٹائم لیا جا سکتا ہے. سینئر لوگوں کو بھیجنے کا کسی بھی ادارے یا شعبے سے یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ واپس آ کے ان کے پاس امپلیمنٹیشن پاور زیادہ ہوتی ہے, ان کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ زیادہ ہوتا ہے, اور اگر کوئی ایسا بندہ جو ڈیسیجن میکنگ لیول پر ہے اس کو بھیجا جائے تو, اور اگر واقعی ہی وہ اس سے مستفید ہو اور واپس آ کر امپلیمنٹ کرنا چاہے, تو اس کے پاس وہ ڈیسیجن پاور یا اس کے پاس وہ ساری ریسورسز ہوتی ہیں کہ جس سے وہ آ کر وہ اس کو افیکٹولی امپلیمنٹ کر سکے. مطلب اس کے پاس اختیارات اتنے ہیں کہ وہ جا کے وہ تمام چیزیں جو ہے, بجائے اس کے کہ آگے سے ایک آپ کے سر پہ یہ بھی ایک تلوار لٹک رہی ہو کہ نو بھی سننا پڑ سکتا ہے بہت سے, تو وہ چیز نہ ہو, تو اس لیے آپ ہائیلی رینک جو ہے وہ لوگوں کو اس میں آپ نے بھیجا ہے. اور واپس آ کر میرا سیکنڈ سوال یہی تھا کہ واپس آ کے آپ سمجھتی ہیں کہ اس کے کوئی ایسے ٹھوس, کیونکہ آپ نے مجھے سلیکشن کرائیٹیریا, جب ہماری آف دا مائک بات ہوئی تھی تو آپ نے سلیکشن کرائیٹیریا کے اوپر مجھے کچھ بتا رہی تھی کہ واپس ظاہر ہے کہ ایک آپ لوگ ان کو بھیجنے سے پہلے ایک ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیسے وہ واپس آ کر اس کو کر سکتے ہیں. اختیارات تو از سم تھنگ ایلس, لیکن دماغ میں کوئی ایک سیمپل بھی ہونا چاہیے, کوئی ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ جس میں وہ واپس آئیں اور اس کے اوپر عمل کر سکیں. جس طرح میں نے آپ کو شروع میں پارٹیسپینٹ ٹریننگ کا ایک لفظ استعمال کیا تھا, یہ پارٹیسپینٹ ٹریننگ کہتے ہی اسی چیز کو ہے کہ جس میں ٹریننگ فار دا سیک آف ٹریننگ نہ ہو. ٹھیک ہے. وہ ریزلٹ اورینٹیڈ ہو, آبجیکٹو اورینٹیڈ ہو. تو جب یہ پارٹیسپینٹ سلیکٹ ہو جاتے ہیں اور ان کو ہم بھیجنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں, تو اس سے پہلے ہم ان کی ایک پری ڈپارچر اورینٹیشن جو ہے وہ ہوسٹ کرتے ہیں, جس میں ہر پارٹیسپینٹ کو یاد دلایا جاتا ہے کہ ان کو کس آبجیکٹو کے تحت سلیکٹ کیا گیا تھا, کس کرائیٹیریا کے تحت سلیکٹ کیا گیا تھا, کس رینک پہ سلیکٹ کیا گیا تھا, اور ہم ان کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ اپنے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اپنے ایک ایکشن پلان بنائیں, جانے سے پہلے اسٹارٹ کریں اس کو, اور اس کو ڈیولپ کریں تھرو آؤٹ اپنی ٹریننگ پہ. ٹھیک ہے. اس ڈیوریشن میں اس ایکشن پلان کو ڈیولپ کریں, جو کہ واپسی پر ہم ان سے پھر ان کو ڈی بریف کرتے ہیں اور ان سے اپنے ایکشن پلانز کی امپلیمنٹیشن کا نیکسٹ اسٹیپ جو ہے ان کے ساتھ اس پہ کام کیا جاتا ہے. ان ایکشن پلانز میں صرف ایک وے فارورڈ ہی نہیں ہوتا, اس میں ان کی فائنینشیل ریسورسز جو انوالوڈ ہوتی ہیں, جو اپروولز انوالوڈ ہوتے ہیں, جو چینجز انوالوڈ ہوتے ہیں, جو امپلائی اسٹرینتھ انوالوڈ ہوتی ہے, وہ سب جو ہے لکھا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اٹ ڈز ناٹ فنش دیئر.
فالو اپ کیا جاتا ہے ان کی واپس ان کو جاب پہ بھیجنے کے بعد، ان کے 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد ان سے ہم فالو اپ اور ایویلویشن وزٹس کرتے ہیں، جس میں ہم یہ ڈٹرمن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا جو ایکشن پلان میں باتیں کہی گئی تھیں اور جو ایکشن پلان میں ریسورسز بتائے گئے تھے ان پہ کام ہوا اور کتنا کام ہوا اور وہ کتنا افیکٹو. اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ اگر کوئی وہ ہرڈل ان کو محسوس ہو رہی ہے تو کیا اس کو بھی سارٹ آؤٹ کرنے میں ان کے ساتھ مل کے آپ لوگ کچھ ان کو بھی اس حوالے سے کچھ مدد دیتے ہیں؟ اگر تو اس میں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے ایکشن پلان امپلیمنٹ کرنے کے بعد کچھ ٹریننگ سامنے آئیں کہ کچھ کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورتیں سامنے آئیں جو ان کے شعبوں میں ضرورت تھی، تو یا تو وہ انڈیویجولس خود اپنے آفیسز میں اپنے ڈپارٹمنٹس میں ٹریننگ دیتے ہیں، یا پھر دوبارہ یو ایس ایڈ کے ہی تھرو اور پروگرامز کو سپورٹ کیا جاتا ہے. صحیح. اچھا سعدیہ، ایک چیز اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے شعبے تو بتا دیے، مختلف قسم کے شعبے ہیں جن کو کیٹر کیا جا رہا ہے اور پاکستان بھر سے جو ہے وہ ٹریننگ کے حوالے سے جو آپ نے بتایا ان شعبوں میں، تو اس کا کوئی خاص علاقہ تو اسپیسیفک علاقہ تو نہیں آپ نے سلیکٹ کیا ہوا؟ کیونکہ جیسے بہت سارے ڈیولپمنٹ کے کام آج کل ہمارے سامنے آ رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں بہت سارے ہو رہے ہیں، فاٹا میں ہو رہے ہیں، تو کوئی اسپیسیفک ایریا اس ٹریننگ فار پاکستان کے پروجیکٹ کے لیے تو نہیں ہے، یا یہ ملک بھر کے لیے یہ پروجیکٹ ہے؟ یہ پروجیکٹ ملک بھر کے لیے ہے اور بیسکلی یو ایس ایڈ کے سارے کام کو یہ فوکس کر رہا ہے. یو ایس ایڈ کے سارے کاموں کو فوکس کر رہا ہے. صحیح جناب. اور کچھ ہمارے پاس میسیجز 4471 پر آئے ہیں. احتشام، آپ نے ہمیں ڈیرہ اسماعیل خان سے جو ہے وہ میسج کیا ہے اور آپ نے کہا جی یو ایس ایڈ میں پبلک کا کیا فائدہ ہے؟ یو ایس ایڈ میں جی پبلک کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یو ایس ایڈ جو پروجیکٹس امپلیمنٹ کر رہا ہے اس ملک میں وہ پاکستانی عوام کی بہتری کے لیے ہے. احتشام، اس کے علاوہ جناب رائے ونڈ لاہور سے علی منظور صاحب، آپ نے پروگرام میں شرکت کی ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا. اور بشیر آپ نے ہمیں میسج کیا ہے، بہت بہت شکریہ، آپ نے بھی پروگرام کو پسند کیا. سیالکوٹ سے آپ کا یہ میسج آیا ہے. جی یہ میسیجز ہیں جی 4471 پر. اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں ٹریننگ فار پاکستان کے حوالے سے تو آپ بھی ہمیں ٹیکسٹ کر سکتے ہیں اپنے موبائل فون کے، جیسا کہ میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں 101 لکھیے موبائل فون کے کریٹ میسج آپشن میں، اس کے بعد اسپیس دیجیے، اپنا پیغام یا سوال جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ لکھیے اور اس کو بھیج دیجیے 4471 پر. اپنا نام اور علاقے کا نام لکھنا مت بھولیے گا. اور اس کے علاوہ جو ہمارا یونیورسل ایکسس نمبر ہے 111000101 کا کوڈ لگا لیجئے گا اگر آپ اسلام آباد راولپنڈی کے باہر سے کال کر رہے ہیں. سعدیہ، سوال جو اس وقت میرے ذہن میں ہے ٹریننگ فار پاکستان کے حوالے سے، آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو ٹریننگ ٹورز آپ نے کہا کہ 2 دن سے لے کر آنورڈ 4 سال تک بھی ہو سکتے ہیں اور ڈفرینٹ ڈیوریشن کے ظاہر ہے یہ ٹورز ہوں گے، تو آپ کیا ان سے مطمئن ہیں کہ اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں جو 10 دن کے ہیں، 2 دن کے ہیں، 1 مہینے کے ہیں یا 2 سال کے ہیں، تو یہ اتنی ڈیوریشن جو ہے وہ انف ہوتی ہے کسی بھی پروجیکٹ کی امپلیمنٹیشن اور کیپیسٹی بلڈنگ میں؟ وہ تو ویری کرتا ہے پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ اینڈ اٹس ڈفرینٹ اینڈ ریکوائرمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل کہ اگر ہمارے پالیسی میکرز ہیں اور ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ پالیسی ڈفرینسز دیکھے جائیں یا پالیسی میں کیا چینجز لانے سے کیا افیکٹس ہوتے ہیں وہ دیکھے جائیں، تو اس میں تو 1 دن کا بھی اسٹڈی ٹور کافی ہوتا ہے کہ کس پالیسی کا چینج کا ریزلٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر پالیسی پہ کام کرنا چاہیں، پالیسی ڈاکیومنٹیشن پہ کام کرنا چاہیں تو پھر وہ 2-3 مہینے کا کورس بن سکتا ہے جس میں وہ پالیسی کو اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہمارا ایک کورس یو ایس جانے کے لیے تیار ہے جس میں 10 سینئر گورنمنٹ آفیشلز فرام آل اوور پاکستان جو ہیں وہ کولوراڈو اسٹیٹ یونیورسٹی جا رہے ہیں. ایفیشینٹ واٹر مینجمنٹ پہ یہ اسٹڈی ٹور ہے. اٹ از ویری وائٹل ٹو مینشن کہ یہ جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں یہ بہت سگنیفیکنٹ